ایک نیک لڑکی جب نکاح کر کے سسرال جاتی ہے تو پھر وہ یہ نیت رکھتی ہے کہ میں اپنے کردار سے، اپنے اچھے فعل سے، اپنی محبت سے اپنے سسرال والوں کو، تمام سسرال والوں کو اپنا کر لوں گی محبت سے۔ اگر ان کو میں اپنا نہ کر پائی تو میں ان کی ہو جاؤں گی۔ اور یہی نیت ایک مرید کو اپنے پیر سے بیعت لینے کے بعد رکھنی چاہیے کہ جب وہ ان کا مرید ہو جائے تو وہ اپنی محبت سے، عشق سے، کردار سے، اپنے اچھے فعل سے وہ اپنے مرشد کو اپنا بنا لے، نہ بنا پائے تو پھر ان کا ہو جائے۔ آؤ سخیو مل کھیلے پیو سنگ چوسر، جیت گئی تو پیا ملیں گے، ہاری تو پیو کے سنگ۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ پیر تلاش تو کرتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پائے، اللہ کا قرب حاصل کرے، ان سے محبت کرے، اس لیے پیر تلاش نہیں کرتے ہیں۔ ان کے پیر تلاش کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں خیر و برکت اور آخرت میں جنت۔ لیکن جو سچے عاشق ہیں وہ تو صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دیدار کی چاہت رکھتے ہیں، ان کے وصل کی چاہت رکھتے ہیں۔ اور ایسے جو مریدین ہیں وہی مرید ہیں، اور باقی سب تو دنیا اور آخرت تلاش کر رہے ہیں، ان کا پیری مریدی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، یعنی بتوں کی پوجا کرنے کا نام ہی شرک نہیں ہے۔ اپنی خواہشات نفسانی اور دنیا اور آخرت کی جو بھی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کا مال ہو یا آخرت میں جنت کی خواہش ہو، حوروں کی خواہش ہو، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ خدا کا غیر ہے، اور خدا کے غیر کی خواہش کرنا بھی شرک ہے۔ کسی کامل مرشد کا مرید ہونے کے لائق بندہ کب بنتا ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دل سے دنیا فانی کی محبت کو فنا کر دے، ہر چیز کی، کوئی بھی چیز کی، کوئی بھی شے کی، کوئی وقت، کوئی اوقات اس کے دل میں نہ رہے، تب جا کے وہ حقیقی رب سے محبت کر سکتا ہے اور تبھی وہ مرید ہونے کے لائق ہوتا ہے۔ تصور شیخ کے اس بنیادی قانون طریقت پر صحیح طور پر عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام مریدین تصوف کی اس حقیقت بات کو سمجھ سکے، کیونکہ ہر مرید کے لیے اپنے پیر کی صورت کے علاوہ کسی بھی صورت کا تصور حرام ہے، اور اسی پر وارث پاک فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے ایک صورت کے سوا دوسری صورت حرام ہے۔ کامل مرشد ہر کوئی تلاش کرتا ہے لیکن کوئی بھی کامل مرید بننے کو تیار نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ، یہ سب کاملین ہیں، پھر بھی ان کے سبھی مرید اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ مرید کا کامل ہونا اول ترین فرض ہے اپنے عشق میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی محبت میں۔ جب تک کہ وہ کامل نہ ہو جائے تب تک وہ ایک کامل مرشد سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے مکمل ذات ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے سبھی لوگ اعلیٰ مقام کے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں بھی کچھ لوگ منافق ہوئے، ان کے ہاتھوں پہ ایمان لانے والے بھی کچھ لوگ منافق ہوئے۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ کامل مرشد کی تلاش نہ کرے، لیکن جیسے ایک مرید کامل مرشد تلاش کرتا ہے ویسے ہی ایک مرشد کامل مرید تلاش کرتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت شیخ سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرشد کی توجہ کے بغیر طالب مرید کسی بھی منزل، کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ زندگی بھر ریاضت کے پتھر پر سر پھوڑتا رہے، چاہے وہ زندگی بھر چلہ کشی کرتا رہے، لیکن وہ کسی مقام، کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کہ مرشد کی نگاہ کرم اس پر نہ ہو، مرشد کی توجہ اس پر نہ ہو، تب تک وہ کوئی مقام، کوئی منزل حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کا ایک مرید آپ کے نقش قدم پر اپنا قدم رکھ کے چلنے لگا اور چلتے چلتے یہ کہنے لگا کہ مرشد کے نقش قدم پر چلنا اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس نے عرض کیا کہ میرے مرشد مجھ کو اپنی چادر کا ٹکڑا عنایت فرمائے تاکہ میں اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھ لوں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
चादर का टुकड़ा ही क्या, अगर मैं अपने जिस्म की खाल का टुकड़ा भी तुझे इनायत कर दूं, अता कर दूं, तो उससे ही बरकत हासिल नहीं कर सकता। जब तक तेरी नीयत और तेरा अमल मुझ जैसा ना हो जाए। सच्चे आशिक को अपने माशूक की तड़प ऐसे होती है, ऐसे तड़पता है वो, जैसे मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली तड़पती है, और उससे अगर पूछा जाए कि कहाँ से आई है तो वो कहेगी पानी से। उससे पूछा जाए कहाँ जाओगी तो वो कहेगी पानी में। उससे पूछा जाए कि क्या खाओगी तो वो कहेगी पानी। उससे पूछा जाए कि क्या पियोगी तो कहेगी पानी। यानी वो पानी के बिना एक सांस नहीं ले सकती है। वैसे ही एक सच्चा आशिक अपने माशूक के बिना एक सांस नहीं ले सकता है। सच्चा हकीकी आशिक वही होता है जो अपने माशूक की तड़प में हमेशा ऐसे बेकरार रहे।